السلام علیکم، میں ہوں مس تسلیم اور آپ کے سامنے ایک نیا لیسن لے کر۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنی کتاب کے 3 اسباق، ہم 2 نظمیں اور 1 سبق، ہم نعت اور حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم ایک نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک تصویری تفہیم کر لیتے ہیں۔ تصویری تفہیم ہے ماحول کو صاف رکھیے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کی ذہانت کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ جی، ایک پھول کا نام بتائیں جس کے آخری 2 حروف ہٹا دینے سے بھی وہ پھول ہی رہتا ہے۔ آخری 2 حروف ہٹا دینے سے وہ پھول ہی رہتا ہے۔ سوچئے۔ جی، جواب ہے گلاب۔ آخری 2 حروف مطلب الف اور بے کو جب ہم ہٹا دیں گے تو وہ پھر بھی پھول ہی رہے گا، گل۔ گل کا مطلب ہے پھول۔ اوکے، اب ہم تفہیم کرتے ہیں۔ تفہیم کسے کہتے ہیں؟ تفہیم کے لغوی معنی ہے سمجھانا۔ تفہیم کرنے کے لیے دیے گئے پیراگراف کو کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ آپ لوگ کلاس اول سے تفہیم کرتے آ رہے ہیں، تفہیم چاہے تصویری ہو یا پیراگراف کی صورت میں ہو۔ پیراگراف کو غور سے کم از کم 3 بار پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پوچھے گئے سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں، اور اگر تصویر دی گئی ہے تو اس کو بھی آپ نے غور سے اس کا مشاہدہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ پوچھے گئے سوالات کے جوابات کہاں سے ملیں گے؟ کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیا جائے گا اس پیراگراف میں کہ آپ خود سے اس کا جواب اخذ کر سکیں۔ تفہیم کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ آج جب ہم تصویری تفہیم کریں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ تصویر کو دیکھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں، اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے مسئلے کا حل نکال سکیں گے۔ مطلب آپ اپنے خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اگر کسی سوال کا جواب یا کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل رہا تو جب آپ آپس میں اپنے خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تو مسئلے کا حل نکال سکیں گے۔ جی، یہ تفہیم ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 74۔ آپ اس کو غور سے دیکھیے، آپ کو تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ دریا کے پل پر گاڑی جا رہی ہے، کچھ لوگ یہاں پہ سیر و تفریح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ کھا کر یہ دیکھیں کچرا ادھر ادھر پھیلایا ہوا ہے، اور کوڑے دان رکھا ہوا ہے لیکن کچرا اس میں نہیں پھینکا گیا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں آبی جانور مر رہے ہیں، یہ گندگی پھیلنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے انہوں نے کچھ ہدایات دی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کے تھیلوں کے ساتھ ایک خالی تھیلا کوڑے کے لیے بھی لائیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کچرا یہیں پھینکا ہوا ہے۔ اگر ان کے پاس ایک ایکسٹرا تھیلا ہوتا تو یہ کچرا اس میں پھینکتے اور بعد میں اس تھیلے کو یہاں کوڑے دان کے اندر پھینک دیتے۔ ہدایت نمبر 2 ہے، دریا کے پل پر ایک وقت میں ایک گاڑی چل سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح کام ہو رہا ہے یہاں پہ کہ دریا کے پل پر ایک ہی گاڑی ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے کچرا کوڑے دان میں ڈالیے۔ یہ 3 ہدایات ہیں اور لکھا گیا ہے کہ دیے گئے ہدایتی بورڈ غور سے پڑھیے اور تصویر میں موجود بورڈز پر ان کے درست نمبر لکھیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اس کو دیکھیں، یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کون سی ہدایت کا نمبر آئے گا؟ یہ نمبر 1، نمبر 2 یا نمبر 3؟ غور سے دیکھیں، اور یہاں لکھنا ہے ہم نے، جی نمبر 2 آئے گا، جیسا کہ لکھا ہوا ہے دریا کے پل پر ایک وقت میں ایک گاڑی چل سکتی ہے، تو یہاں ہم نمبر 2 لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں پر کیا آئے گا؟ جی
कचरा कूड़ेदान में डालिए, या आप अपने साथ नंबर 1 आएगा या नंबर 3, क्योंकि 2 तो हो गया जी, इसमें आएगा नंबर 1। अब हमारे पास आखिरी बचा है नंबर 3। ये देखें, ये एक बोर्ड है, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर 3, ठीक है। उसके बाद हमने इस तस्वीर को देखकर हमारे जहन में क्या क्या आ चुका है। कुछ लोग सैर व तफरीह करने के लिए आए हुए हैं, इधर उधर गंदगी फैली हुई है, आबी जानवर मर रहे हैं और कचरा फैला हुआ है, और लेकिन कूड़ेदान में नहीं फेंका हुआ, ठीक है। ये अल्फाज हमने यहाँ लिख लिए, इमदादी अल्फाज, इनकी मदद से हम सवालात के जवाबात लिखेंगे जी। तस्वीर को आप गौर से देख चुके हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल कर रही हूँ, उनके हम जवाब लिखेंगे। सफ़ा नंबर 75 ये आए हैं जी। सबक का नाम है माहौल को साफ रखिए। सफ़ा नंबर 75 सवाल नंबर 1 है, आपके ख्याल में ये सब लोग दरिया के किनारे क्यों बैठे हैं? सब दरिया के किनारे सैर व तफरीह के लिए गए हैं जी। सवाल नंबर 2, कौन से काम गलत किए जा रहे हैं? लोग खाकर कचरा फेंक रहे हैं, कचरा कूड़ेदान में नहीं फेंक रहे, यही गलत हो रहा है ना। और कौन सा काम दुरुस्त हो रहा है? हदायत नंबर 2 पर अमल किया गया है। आपने तस्वीर में देखा कि सिर्फ एक हदायत नंबर 2 पर ही अमल किया गया था, दरिया के पुल पर एक गाड़ी चल रही थी, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, क्या आप अपने घर और घर से बाहर दीगर जगहों पर सफाई का ख्याल रखते हैं? जी, जाहिर सी बात है, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप अपने घर और घर से बाहर सफाई का ख्याल रखते हैं। आखिरी सवाल है, गंदगी से हमें और बाकी जानदारों को क्या नुकसान हो सकते हैं? और नंबर 1, गंदगी से बीमारी फैलती है, और नंबर 2 बातें उन्होंने पूछी हैं, और गंदगी से आबी जानवरों की मौत वाक़या हो जाती है जी। अयादा करते हैं, माहौल को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? माहौल को साफ रखने के लिए अपने घर और इर्द गिर्द जहां आप जाते हैं वहां पर सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि कचरा कूड़ेदान में फेंकें, गंदगी इधर उधर ना फैलाएं। गंदगी फैलाने से क्या होता है? गंदगी फैलाने से बीमारियां फैलती हैं और आबी जानवरों की मौत वाक़या हो जाती है, और अगर बीमारियां फैलती हैं तो आप सब सुस्त हो जाते हैं। जब सुस्त हो जाएंगे तो आप कोई काम अच्छे से नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें गंदगी फैलाने से एहतियात करनी चाहिए। घर का काम, घर के काम में आपने सफ़ा नंबर 75 पर दिए गए सवालात मुकम्मल करने हैं। एक नई वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।